جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی سے عطا فرمائے۔ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے جی، خاتون ہے کوئی، انہوں نے کہا جی تبخیر جو ہے یہ کس مزاج میں پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو محترمہ، تبخیر مرد اور عورت دونوں کو پیدا ہو سکتی ہے۔ تبخیر معدہ یعنی معدے کے اندر ہوا کا چلنا، گیس کا چلنا، اگر وہ خارج ہو جاتی ہے تو سکون محسوس ہوتا ہے، اگر وہ خارج نہیں ہوتی تو بے چینی سی فیل ہوتی ہے اور دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تبخیر معدہ کی وجہ سے سسٹولک بلڈ پریشر یعنی اوپر والا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھتا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے چیز کو سمجھیے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ چیز کو سمجھے بغیر اس کا علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہمیں یہ نسخہ ملا تھا، فلاں مرد یا عورت نے اس کا استعمال کیا تھا، اس کو فائدہ ہو گیا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں اللہ کی مرضی کو بھی شامل حال لازمی رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں شفا عطا فرماتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور پھر ادویات کو جو ہے وہ اپنائیں۔ ادویات میں جو ہمارا یونانی طریقہ علاج ہے، اسلامی طریقہ علاج ہے، طب اسلامی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا تبخیر کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں جی، تبخیر جو ہے، ایک تو جب تری کی زیادتی ہوتی ہے جسم کے اندر، رطوبات زیادہ ہوتی ہیں معدہ کے اندر، تو پھر وہاں پہ تفن پیدا ہو جاتا ہے جس سے تبخیر پیدا ہوتی ہے، اور یہ تبخیر لوگوں کو کچھ کو قبض نہیں بھی ہوتی لیکن گیس پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ بی پی ان کا نارمل یا لو بھی رہتا ہے، پھر بھی ان کو گیس پیدا ہو رہی ہے، قبض بھی نہیں ہے، دن میں 2 بار پخانہ آ رہا ہے، پھر بھی تبخیر پیدا ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج اعصابی، بلغمی، رطوبات معدے میں پڑی ہیں جو تفن میں تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پہ گیسز یا ریا پیدا ہوتی ہے۔ تو اعصابی مزاج کو سمجھنے کے لیے چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں۔ بی پی نارمل یا لو، زبان کا رنگ سفید، نیند کا غلبہ، جسم کے اندر بے چینی اور جسم کے اندر قوت کی کمی، خون کی کمی، جسم کی حرکات کا کم ہونا۔ اب اس کا چھوٹے پیشاب کا زیادہ آنا، اس طرح سے اور بہت سی علامات ہیں، رنگ کا سفیدی مائل ہونا، یہ ساری کیا ہیں جی؟ اعصابی مزاج کی علامتیں ہیں، جس کو اعصابی کمزوری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ایک تو ایکسرسائز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ جو باڈی کے اندر پانی زیادہ جمع پڑا ہے، جب آپ متحرک ہوں گے، آپ کے جو عضلات یا پٹھے ہیں وہ حرکت کریں گے تو وہ پانی جو ہے وہ استعمال ہوگا اور آپ کو گیس میں افاقہ نظر آئے گا۔ دوسرا، خوراک کا بڑا ہی اہم رول ہے۔ اگر آپ دوائی کے ساتھ کوئی بھی اعصابی غذائیں کھاتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اعصابی غذائیں یعنی بلغمی یا بادی غذائیں یہ مکمل طور پر ترک کر دیں، اس میں بیکری، دودھ، پیٹھا، کدو، ٹنڈا، توری، گھیا، یہ ساری چیزیں بند کر دیں اگر آپ کو اعصابی تبخیر ہے۔ اور علاج کے لیے آپ آسان سا کام کریں، اپنے پٹھوں کو مضبوط کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہترین ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ اگر آپ کو اعصابی مزاج ہو گیا ہے، بلغمی مزاج ہو گیا ہے، الکلائن کی زیادتی ہو گئی ہے، تو آپ دل کو مضبوط کر دیں، پٹھوں کو مضبوط کر دیں، سداوی مزاج قائم کر دیں،
تو آپ کا جو معاملہ کوئی بھی جسم کے اندر ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس تبخیر کے لیے مارکیٹ کے اندر جو پھکیاں پڑی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس تبخیر میں کیا چیزیں فائدہ کرتی ہیں؟ انار دانہ یا انار کا شربت، مربع آملہ، مربع سیب، اس کے علاوہ آلو بہارا، اور خوراک کے اندر کالے چنے بھنے ہوئے یا پھر اس کا شوربہ یا پھر اس کا سالن، اس طرح سے بینگن یا بینگنی کا سالن، کسی بھی قسم کا گوشت تھوڑی مقدار میں، یہ آپ کے پٹھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، آپ کے دل کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ مشروبات کے اندر چاٹی کی لسی، جس کو ترش لسی کہا جاتا ہے، اور مرنڈا بوتل جو ہے وہ آپ کو فائدہ کرتی ہے۔ دن میں ایک بار چائے بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، زیادہ بار نہیں پینی۔ اس کے علاوہ عضلات کو مضبوط کرنے کے لیے لونگ دار چینی کا قہوہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اور مارکیٹ میں بہت سی ادویات ہیں جو کہ جسمانی کمزوری یا اعصابی کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس طرح سے کرشی کمپنی کا ایک صفوف ہے، صفوف مغلظ۔ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ کیکر کی پھلیاں 2 حصے، سمندر سوکھ 1 حصہ اور ملٹھی 1 حصہ ہے۔ یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام۔ صبح آپ لیں ترش لسی کے ساتھ اور شام کو آپ مرنڈا بوتل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ یا فولاد، آئرن کا استعمال کریں، ساتھ میں وٹامن بی۔ اب اس میں کمپلیکس کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 12 قسم کا وٹامن بی کے اندر وٹامن بی 12 ہے، B6 ہے، B1 ہے، B2 ہے، تو وٹامن بی پلس آپ آئرن کا استعمال جب کریں گے تو آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا، تو آپ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر عضلاتی گیس۔ اب عضلاتی گیس سے مراد سردی والی گیس نہیں ہے، سرد خشک نہیں ہے۔ سرد خشک میں گیس بہت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ گیس دوسری مزاج ہوتا ہے جی خشک گرم۔ جب خشکی بڑھ جاتی ہے تو پھر بھی گیس پیدا ہوتی ہے، اور بہت زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس میں جو مارکیٹ میں پڑی ہوئی پھکیاں ہیں وہ کام بھی آتی ہیں، گیسٹروفل شربت کام آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی غذا جو ہے اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس میں آپ نے فیٹ والی غذا، یعنی وہ ایک سمپل سا فارمولا، بادام، مغز بادام، مغز اخروٹ، سونف، چھوٹی الائچی، اس کو کوٹ کے پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام۔ ہاں اس میں اگر کلونجی شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو 1 چمچ صبح 1 چمچ شام یہ ساتھ میں کھائیں، اور سبزیاں استعمال کریں، کدو، ٹینڈا، توری، پیٹھا، گھیا، سب چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کن کے لیے؟ جن کو عضلاتی مزاج میں گیس ہوتی ہے، جن کا مزاج خشک گرم ہوتا ہے، جن کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو قبض بھی ہوتی ہے، جن لوگوں کا جسم بڑا سخت ہوتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ کرتا ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ تو محترمہ، آپ کو جو تبخیر ہے، چونکہ آپ نے میرے ساتھ شیئر بھی کیا، آپ کو اعصابی مزاج کی تبخیر ہے، تو آپ نے الکلائن والی چیزیں، بلغمی چیزیں، ان سے اجتناب کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے۔ پروٹین والی چیزیں آپ نے کھانی ہیں، اور ساتھ میں آپ نے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ نے سبزی استعمال نہیں کرنی، تو انشاءاللہ اللہ پاک رحم کرے گا۔